السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ٹھک ٹھک، ہاں آ جاؤ۔ اندر سے روبدار آواز میں جواب آیا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرہ جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا باہر سے آنے والی روشنی کی وجہ سے روشن ہو گیا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ وہ شخص چمنی کے سامنے نیم دراز تھا۔ چمنی میں جلتے انگارے اس کمرے کے ماحول کو اور زیادہ خوفزدہ بنا رہے تھے۔ اس نے کچھ ڈرتے ہوئے چمنی کے سامنے بیٹھنے شخص کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ آگے آ کر اس شخص سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ سوچا کیا تم نے؟ کمرے کی خاموشی کو اس روبدار آواز نے توڑا تھا۔ جی، ڈر کے مارے اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل پایا۔ کیا تم یہ کر لو گی؟ وہ آواز اب بھی ویسی ہی تھی۔ ہاں، کوشش کروں گی، اس نے اب بھی ڈرتے ہوئے کہا۔ کوشش نہیں کرنی، اب یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے، اور تمہیں اس بات کا بھی اچھی طرح علم ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں جو اپنی ذمہ داری کو پار نہیں کرتے، چاہے ان سے میرا کوئی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہیں یہ کام پوری ذمہ داری سے کرنا ہے۔ ان کی آواز اب اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ جی میں جانتی ہوں، اس نے چمنی میں جلتے انگاروں کو گھونٹتے ہوئے کہا۔ تو پھر تیاری شروع کر دو جانے کی، اور یاد رہے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم اپنا انجام جانتی ہو۔ انہوں نے اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہوئی مڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے رک کر ایک بار اس شخص کو دیکھا اور کبھی سوچ کر باہر نکل گئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ مصطفیٰ ابھی ہاسپٹل سے گھر پہنچا تھا۔ گارڈ نے اس کی گاڑی آتی دیکھی تو دروازہ کھولا اور اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام رفیق بھائی۔ مصطفیٰ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے گاڑی اندر لے آیا۔ وہ گاڑی سے اترا، گاڑی کا دروازہ لاک کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اندر آ کر گاڑی کی چابی کو کی ہولڈر پر لٹکایا اور لائٹس آن کرنے کی بجائے کرٹنز ہٹانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ اچانک کسی بھاری چیز سے ٹکرا کر گرا تو اس کا سر زمین پر لگا اور اگلے ہی پل پورے گھر میں ایک چیخ گونجی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ چوکیدار نے مصطفیٰ کی آواز سنی تو گھبرا کر اسے پکارتا ہوا اندر دوڑتا ہوا آیا۔ اندر آتے ہی رفیق نے پہلے لائٹس آن کی اور مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مصطفیٰ بھی اس وقت تک خود کو سنبھال کر سر پر ہاتھ رکھے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے جب ٹھیک سے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے ایک بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کی حالت بھی چوکیدار سے کم عجیب نہ تھی۔ وہ بھی سامنے اس منظر کو دیکھ کر کچھ زیادہ حیران تھا۔ یہ کیا ہے رفیق بھائی؟ مصطفیٰ نے اپنے سر کو دباتے ہوئے اور ایک ہاتھ سے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے چوکیدار سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نہیں جانتا یہ کون ہے اور یہ کب اندر آئی۔ میں تو سارا وقت دروازے پر ہی کھڑا رہتا ہوں۔ چوکیدار رفیق جو سامنے پڑی لڑکی کو دیکھ کر خود بھی حیران تھا، مصطفیٰ کے سوال پر گھبرا کر بولا۔ پھر ایک خیال آنے پہ مصطفیٰ اس لڑکی کی جانب بڑھا اور ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ یہ تو زندہ ہے، شاید یہ بے ہوش ہو گئی ہے، مگر آخر یہ اندر آئی کیسے؟ مصطفیٰ نے چوکیدار کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ تشویش سے کہا۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ چوکیدار رفیق اسے کہتا ہوا پولیس کو کال کرنے کے لیے فون نکالنے لگا۔ نہیں، ابھی فی الحال آپ پولیس کو فون نہیں کریں۔ مصطفیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے انہیں پولیس کو کال کرنے سے منع کیا اور اپنا فون نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ کیا تم ابھی میرے گھر آ سکتے ہو؟ ہاں ابھی، ہاں جلدی میرے گھر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ میں اسے کمرے میں لے جا رہا ہوں، آپ باہر جائیں اور کسی کو اس بارے میں بتائیے گا نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، چوکیدار نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا۔ اور کچھ دیر میں ذاکر آ رہا ہے، اسے اندر آنے دیجیے گا۔ لڑکی کو اٹھاتے ہوئے چوکیدار سے مخاطب ہوا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ چوکیدار بھی اس کی بات کا جواب دیتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ ذاکر مصطفیٰ کا پرانا دوست تھا۔ وہ دونوں کالج سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور پھر ذاکر بھی ایک ڈاکٹر تھا تو مصطفیٰ نے اس معاملے میں ذاکر کو ہی بلانا زیادہ مناسب سمجھا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ نے گھر کے باہر سے
گاڑی کے ہارن کی آواز سنی اور وہ کمرے سے باہر نکل کر دروازے کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ مصطفیٰ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب ذاکر اندر داخل ہوا اور اس سے سوال کرنے لگا۔ ہاں سب خیریت ہے، تو میرے ساتھ آؤ، مصطفیٰ اسے کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کون ہے؟ ذاکر جو بھی مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے کمرے میں ایک لڑکی کو لیٹا دیکھ کر ٹھٹک گیا اور مصطفیٰ سے پوچھا، تم بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مصطفیٰ نے بیڈ کے ساتھ کمرے میں ہی لگے 2 صوفوں کی طرف اشارہ کر کے ذاکر سے کہا، میں جب گھر آیا تھا تب یہ لڑکی لاؤنج میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور ذاکر بھائی نے بھی بتایا کہ انہیں بھی کسی لڑکی کو گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی تو وہ چل رہی تھی، پھر میں تمہیں کال کر کے اسے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھنے کے بعد مصطفیٰ نے کہنا شروع کیا اور ساری کہانی ذاکر کو سنا دی۔ کیا تم نے پولیس کو فون کیا؟ ذاکر نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ نہیں، رفیق بھائی پولیس کو کال کر رہے تھے مگر میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں پہلے خود اس لڑکی سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں، کیا پتہ ہوش میں آنے کے بعد یہ خود بتا دے کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ مصطفیٰ نے ذاکر کے پوچھنے پر اسے بتایا۔ ذاکر بھی حیران نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کی باتیں سن رہا تھا۔ مگر یہ ہے کون؟ ذاکر نے مصطفیٰ کی بات ختم ہونے پر اس سے سوال کیا۔ میں تم سے وہی تو بول رہا ہوں کہ میں اسے نہیں جانتا، اور میں نے پولیس کو بھی اسے لیے نہیں بلایا کہ پہلے تم سے اس بارے میں مشورہ کر لو۔ دیکھو وہ اٹھ رہی ہے۔ بات کرتے ہوئے جب مصطفیٰ کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لڑکی نے آنکھیں کھولی اور کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ اس کی نظر کمرے میں بیٹھے مصطفیٰ اور ذاکر پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح ڈرتے ہوئے چیخ کر بولی۔ مصطفیٰ اور ذاکر بھی لڑکی کے اس طرح چیخنے پر گھبرا گئے۔ میرا نام مصطفیٰ ہے اور یہ میرا دوست ذاکر ہے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئی ہیں؟ مصطفیٰ نے کچھ گھبرا کر لڑکی سے اپنا اور ذاکر کا تعارف کراتے ہی اس سے سوال کیا۔ میرا نام مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ لڑکی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئی تو پھر سے بچوں کی طرح رونے لگے۔ اسے روتا دیکھ کر مصطفیٰ اور ذاکر کو کچھ زیادہ گھبرا گئے۔ ریلیکس، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ مصطفیٰ اسے بچوں کی طرح بہلانے لگا۔ یہ پانی پئیں۔ مصطفیٰ نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ کو اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر کر لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے کہا۔ لڑکی نے ڈرتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ آپ ڈرے نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا آپ کو، یہ لیں پانی پئیں۔ مصطفیٰ نے گلاس کچھ اور آگے بڑھاتے ہوئے اس لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے تھوڑا سوچ کر مصطفیٰ کے ہاتھ سے گلاس لیا اور سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ آپ ابھی ریلیکس ہو جائیں اور تھوڑا آرام کریں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ مصطفیٰ اسے کہتا ہوا کھڑا ہوا اور ذاکر کو بھی باہر آنے کا اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم نے اس سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ ذاکر نے باہر آتے ہی مصطفیٰ سے پوچھا۔ تمہیں اس کی کنڈیشن لگ رہی ہے کچھ بتانے والی؟ تم نے ابھی خود اپنی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھی ہے، وہ کیسے بچوں کی طرح رو رہی ہے، اور کیا بتائے گی وہ؟ اس بیچاری کو تو اپنا نام بھی یاد نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کی یادداشت پر اثر ہوا ہے، اور ایسی حالت میں اس سے زیادہ سوال کرنا بے وقوفی ہوگی۔ مصطفیٰ پریشان سا اپنی ہی رو میں بول رہا تھا۔ مگر ایسے تو نہیں کہ وہ ناٹک کر رہی ہو؟ ذاکر نے پھر سے خیال آنے پر مصطفیٰ سے کہا۔ تم خود سوچو بھلا، کوئی اپنی یادداشت کے چلے جانے کا ناٹک کیوں کرے گا؟ اور بھلا کیا ملے گا اسے ایسا کر کے؟ وہ اس طرح کا ناٹک کر کے کیا کرے گی؟ اگر وہ یہاں کچھ چرسنے بھی آئی ہوئی ہوتی تو لاؤنج میں بے ہوش ہونے کا ناٹک نہیں کرتی۔ مصطفیٰ بھی اس لڑکی کے بارے میں برا نہیں سوچ رہا تھا۔ اچھا، ہو سکتا ہے تم ٹھیک سوچ رہے ہو، چلو پھر میں چلتا ہوں، شام کو تمہاری طرف چکر لگاؤں گا، ذاکر نے مصطفیٰ سے کہا اور وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ ذاکر کو جاتے دیکھتا رہا مگر اس کا دماغ کہیں اور ہی گم تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ مصطفیٰ فریش ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا اور کچن میں چلا گیا۔ مصطفیٰ نے فریج سے پاستا نکالا اور اوون میں ٹائمر سیٹ کر کے اسے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا۔
پاستا گرم ہوا تو مصطفیٰ نے اسے 2 پلیٹس میں ڈال کر پلیٹس کو ٹرے میں رکھا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں وہ لڑکی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ ناک کیا اور ہینڈل گھما کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی مصطفیٰ کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو زمین پر بیٹھی بیڈ سے ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ مصطفیٰ کے دروازہ کھولنے پر اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے رونے لگی۔ مصطفیٰ گھبرا گیا اور کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آخر مصطفیٰ نے سوال کیا۔ مصطفیٰ کی بات سن کر لڑکی اور تیز رونے لگی۔ آپ ڈرے نہیں، مجھے اپنا دوست سمجھیں، مصطفیٰ نے کچھ سوچ کر اس سے کہا۔ لڑکی نے سر اٹھایا، مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ اچانک مصطفیٰ کے گلے لگ گئی اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ مگر اب مصطفیٰ نے اسے چپ ہونے کا نہیں کہا۔ وہ چاہتا تھا یہ اچھی طرح رو لے اور اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اب کچھ کھا لو، پتہ نہیں کب سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب لڑکی چپ ہوئی تو مصطفیٰ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ پاستا۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور وہ خوشی سے بولی۔ کیا تمہیں پاستا پسند ہے؟ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا۔ ہاں مجھے بہت پسند ہے، مگر… لڑکی ایک دم بولتے بولتے رکی۔ مگر کیا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ مگر میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، لڑکی نے بچوں کی طرح معصومیت سے کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر اسے کہا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگا۔ پلیٹ سے آخری چمچ بھر کر مصطفیٰ نے لڑکی کے منہ میں رکھا۔ اب تو ہم دوست بن سکتے ہیں نا؟ وہ کہا تو مصطفیٰ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں آپ کی دوست بن سکتی ہوں، لڑکی نے کچھ سوچ کر مصطفیٰ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میرا نام مصطفیٰ ہے، اور تمہارا؟ آخر مصطفیٰ نے اپنا جال پھینکا۔ دانین، لڑکی نے فوراً کہا۔ مصطفیٰ مسکرایا۔ اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے پھر سوال کیا۔ میرا گھر کہاں ہے؟ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ لڑکی نے پھر سے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور ذہن پر زور دے کر سوچنے لگی۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم آرام کرو، ہم صبح بات کریں گے۔ لڑکی بس رونے کو تھی تو مصطفیٰ نے اسے کہا اور کھانے کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دانین کو آج مصطفیٰ کے گھر میں دوسرا دن تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھ آج صبح دیر سے کھلی۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو دانین لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ نے دانین کو دیکھ کر کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دانین نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ باہر کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا آپ جلدی اٹھ گئی تھیں؟ مصطفیٰ نے اب سے سوال کیا۔ وہ مجھے پانی پینا ہے، دانین نے معصومیت سے کہا۔ کمرے میں جگ رکھا تو تھا میں نے، کیا وہ خالی ہو چکا ہے؟ مصطفیٰ نے اس کی بات سن کر پھر سے سوال کیا۔ نہیں، آپ پلائیں، میرے ہاتھ سے گلاس گر جائے گا، دانین نے معصومیت سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا رکے، میں پانی لاتا ہوں۔ مصطفیٰ پہلے تو اس کی بات سن کر کچھ حیران ہوا، پھر مسکرا کر اسے کہتا ہوا پانی لانے کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں مصطفیٰ کی واپسی ہوئی تو وہ معصومیت سے بیٹھی اپنے بالوں میں انگلیاں گھما رہی تھی۔ یہ لیں، پانی پئیں، مصطفیٰ نے پانی کا گلاس اس کے منہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پورا گلاس ختم کر چکی تھی تو مصطفیٰ پھر سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں آ کر مصطفیٰ نے بریڈ پر جام لگایا اور چائے کو چولہے پر چڑھا کر انڈا پھینٹنے لگا۔ مصطفیٰ پڑھائی ختم ہونے کے بعد سے مستقل شہر میں ہی شفٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے سارے کام خود ہی کیا کرتا تھا۔ مصطفیٰ نے 2 انڈے فرائی کر کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے اور بریڈ بھی ساتھ ہی رکھ دی۔ پھر چائے کو کپ میں ڈالتے ہوئے اس نے دانین کو آواز دی۔ آؤ ناشتہ کر لو۔ دانین کچن میں داخل ہوئی تو مصطفیٰ نے اس سے کہا۔ مصطفیٰ نے چائے کے کپ بریڈ کے ساتھ رکھے اور دانین کے لیے چیئر پیچھے کی۔ دانین بیٹھ گئی تو مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے ناشتہ شروع کر دیا۔ آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ اس نے نوٹ کیا کہ وہ کھا نہیں رہی تو اس نے دانین سے پوچھا۔ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائیں، میں گرا دوں گی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانے لگا۔ کیا آپ مجھے رات میں آئس کریم کھلانے کے لیے لے چلیں گے؟ دانین سے ناشتہ کے درمیان میں مصطفیٰ سے پوچھا۔ کیا آپ کو آئس کریم پسند ہے؟ مصطفیٰ نے اس کے سوال پر اس سے پوچھا۔
ہاں مجھے بہت پسند ہے، دانین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں آپ کے لیے بہت ساری آئس کریم گھر پر ہی لے آؤں گا، مصطفیٰ نے دانین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے باہر جا کر کھانی ہے، دانین نے اٹھتے مصطفیٰ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ اچھا بابا اچھا، ہم باہر جا کر کھا لیں گے، اب تم ناراض تو مت ہو۔ مصطفیٰ نے اسے ناراض ہوتے دیکھا تو جلدی سے کہا۔ کیا سچ میں؟ اچانک دانین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے مصطفیٰ سے کہا۔ ہاں سچ میں، مصطفیٰ نے بھی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ اچھا پھر وعدہ کریں، دانین نے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جیسے اسے مصطفیٰ پر شک ہو کہ وہ اپنی بات سے مکر جائے گا۔ ہاں وعدہ، مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور برتن اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ذاکر آ گیا شاید۔ ذاکر کل رات کسی وجہ سے آ نہیں سکا تھا۔ اس نے مصطفیٰ سے فون کر کے کہا تھا کہ وہ صبح آئے گا۔ باہر سے ہارن کی آواز آئی تو مصطفیٰ نے کہا اور برتن چھوڑ کر کچن سے باہر نکلا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو ذاکر اندر داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ذاکر نے اس کے پیچھے آتی دانین کو حیران نظروں سے دیکھ کر سلام کا جواب دیا۔ ذاکر ان سے ملو، یہ ہیں دانین۔ مصطفیٰ نے ذاکر کی نظروں کا تعاقب کیا تو وہ دانین کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ذاکر سے دانین کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور دانین یہ ہے ذاکر، آپ کل ان سے ٹھیک سے مل نہیں پائی تھیں۔ السلام علیکم، دانین نے کچھ ڈرتے ہوئے ذاکر سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ذاکر نے اس کے سلام کا جواب دیا مگر وہ اب بھی حیران تھا۔ مصطفیٰ نے بھانپ لیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ دانین آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، مصطفیٰ نے مڑ کر دانین سے کہا۔ دانین مصطفیٰ کی بات سن کر نظریں جھکائے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ کون ہے؟ دانین کے جاتے ہی ذاکر نے مصطفیٰ سے سوال کیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون ہے؟ ابھی تم نے ہی تو اس کا نام بتایا، ذاکر نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں نے صرف نام ہی بتایا، میں نے یہ کب کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے یہ کون ہے؟ مصطفیٰ نے ذاکر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہیں اس کا نام کیسے پتہ چلا؟ ذاکر مسلسل سوال کر رہا تھا۔ اس نے خود بتایا، مصطفیٰ نے بھی ڈائریکٹ جواب دیا۔ جب اس نے اپنا نام بتا دیا تو تم اس سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ اس کا گھر کہاں ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے، کس لیے آئی ہے اور کیسے آئی ہے؟ ذاکر نے مصطفیٰ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا مگر اسے کچھ یاد نہیں۔ کیسے یاد نہیں؟ جب اسے خود کا نام یاد ہے تو پھر یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ ذاکر کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ مصطفیٰ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسی کون سی یادداشت گئی ہے کہ نام یاد ہے اور سب بھول گئے؟ ذاکر نے تشویش سے کہا۔ ایسا ہوتا ہے کچھ کیسز میں، مصطفیٰ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ میں تم سے ابھی بھی بول رہا ہوں کہ یہ لڑکی ناٹک کری ہے، ذاکر اسے پھر سے بول رہا تھا۔ اور میں تمہیں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ وہ آخر ناٹک کیوں کرے گی؟ کیا ملے گا اسے ناٹک کر کے؟ مصطفیٰ کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا۔ تم نہیں جانتے آج کل کے لوگوں کو، یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ذاکر مصطفیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور تم بھی جانتے ہو، مصطفیٰ نے منہ بنا کر اسے کہا۔ آخر تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ ذاکر نے پیشانی پہ آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا سمجھوں تمہاری بات؟ تم بات بھی ایسے کر رہے ہو جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ پیر۔ مصطفیٰ ابھی بھی سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں تم سے سر یا پیر کی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ سب ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ذاکر اب بھی اپنی بات پر قائم تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ لڑکی میرے ساتھ کوئی بھی سازش کیوں کرے گی؟ مصطفیٰ پر تو جیسے ذاکر کی کسی بھی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں، ذاکر کہتا ہوا اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں دانین تھی۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ بھی ذاکر کے پیچھے لپکا۔ ذاکر نے دانین کے کمرے میں پہنچ کر ایک زوردار لات دروازے پر ماری۔ دھڑام سے دروازہ کھلا تو دانین ڈر کر بیڈ کے پیچھے چھپ گئی۔ تم کہاں چھپ رہی ہو؟ میں یہاں تم سے ہی بات کرنے آیا ہوں، ذاکر کہتا ہوا دانین کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ آخر کیوں آئی ہو یہاں؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ ذاکر نے ایک ساتھ کئی سوال دانین سے کر ڈالے۔ ذاکر بھائی میری کلائی چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، دانین درد سے کرا رہی تھی۔
ذاکر اس کا ہاتھ چھوڑو، تمہیں دکھ نہیں رہا اس کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ نے دانین کے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے چیخ کر ذاکر سے کہا۔ ذاکر بھائی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ دانین اب رونے لگی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے کون ہو تم اور کس مقصد سے آئی ہو یہاں؟ ذاکر مسلسل اس سے ایک ہی سوال کر رہا تھا۔ ذاکر میں نے کہا اس کا ہاتھ چھوڑو، پہلے یہ بتائے گی کہ یہ کون ہے؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کا ہاتھ چھوڑ دو ذاکر۔ نہیں مصطفیٰ، میں… اگلے ہی لمحے کمرے میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ تم نے مجھے ایک انجان لڑکی کے لیے تھپڑ مارا؟ ذاکر نے گال پر ہاتھ رکھے مصطفیٰ سے کہا اور نظریں جھکائے وہ غصے میں باہر نکل گیا۔ اب مصطفیٰ نے دانین کی طرف دیکھا جو بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ مصطفیٰ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں بھرا۔ یہ لیں، تھوڑا پانی پی لیں۔ مصطفیٰ نے پانی کا گلاس دانین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دانین نے تھوڑا پانی پیا اور گلاس مصطفیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ اچھا آپ ٹینشن نہیں لیں، اب کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ دانین اسے دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ چلے آپ تیار ہو جائیں۔ مصطفیٰ نے کچھ سوچ کر دانین سے کہا۔ کیوں؟ دانین نے اچانک مصطفیٰ سے سوال کیا۔ آپ بھول گئیں؟ مصطفیٰ چاہ رہا تھا اسے خود یاد آ جائے۔ کیا بھول گئی میں؟ دانین نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو آئس کریم کھانے جانا ہے۔ مصطفیٰ نے اسے یاد کرایا۔ ہاں مجھے یاد آیا، میں ابھی منہ دھو کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ مصطفیٰ فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو دانین پہلے سے تیار وہاں کھڑی تھی۔ چلیں؟ دانین نے پرجوش انداز میں مصطفیٰ سے کہا۔ ہاں، وہ کہتا ہوا آگے آیا، کی ہولڈر سے چابی نکال کر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر مصطفیٰ نے دانین کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جب دانین گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور مصطفیٰ گاڑی باہر لے آیا۔ کچھ دیر گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد مصطفیٰ نے گاڑی ایک چھوٹی مارکیٹ کی طرف لے لی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تو یہاں کوئی آئس کریم کی دکان نظر نہیں آ رہی۔ دانین نے معصومیت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مصطفیٰ سے پوچھا۔ پہلے ہم آپ کے لیے کچھ نئے کپڑے لیں گے، آپ نے کل سے یہی ڈریس پہنا ہوا ہے، مصطفیٰ نے مسکرا کر دانین سے کہا۔ اچھا، دانین نے خوشی سے جواب دیا۔ وہ گاڑی کو پار کر کے پیدل چلتے ہوئے ایک دکان پر آ گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے دانین کے لیے کچھ کپڑے دیکھے مگر انہیں پسند نہیں آئے۔ وہ پوری مارکیٹ گھومے، ایک سے دوسری اور پھر دوسری سے تیسری دکان۔ بہت گھومنے کے بعد دانین نے کچھ سوٹ لیے اور سینڈل بھی خریدی۔ چلتے چلتے دانین ایک شاپ کے آگے رک گئی۔ وہاں ایک ساڑی لگی تھی، وہ ریڈ کلر کی ساڑی تھی اور دکان میں لگی لائٹوں سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دانین وہاں رکے بغیر رہ نہ سکی۔ مصطفیٰ کسی اور طرف دیکھتا ہوا آگے چل رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دانین پیچھے رہ گئی ہے تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک ساڑی دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے پاس آیا۔ یہ ساڑی کتنی حسین ہے، مصطفیٰ نے ساڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، دانین بھی ساڑی میں کھوئی ہوئی تھی اور تم پر یہ اور زیادہ حسین لگے گی، مصطفیٰ نے دانین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دانین نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو وہ سیدھا دکان کے اندر چلا گیا۔ دانین باہر ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ ایک ورکر نے آ کر ڈمی پر سے وہ ساڑی اتاری اور پیک کر کے مصطفیٰ کو دے دی۔ مصطفیٰ نے پیمنٹ کی اور وہ باہر آ گیا۔ دانین اب تک حیران کھڑی مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو اب یہیں کھڑی رہو گی کیا؟ مصطفیٰ نے دانین کے منہ کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ مصطفیٰ اور دانین آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ ڈرائیو کرتا ہوا ایک آئس کریم پارلر کے آگے آ کر رکا۔ چلو، مصطفیٰ نے دانین سے اندر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ یہیں لے آئیں، اندر بہت شور ہوگا، میں آئس کریم انجوائے نہیں کر پاؤں گی، دانین نے منہ بنا کر مصطفیٰ سے کہا تو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ آئس کریم کے 2 کپ لے کر آئس کریم پارلر سے باہر نکلا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے ایک کپ دانین کی جانب بڑھایا۔ آپ بھی کچھ بھول رہے ہیں، دانین نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ مصطفیٰ نے سوچتے ہوئے دانین سے پوچھا۔ یہی کہ مجھے آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے، دانین نے کندھے اچکا کر کہا۔ او سوری، میں بھول گیا، مصطفیٰ نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور آئس کریم کھلانے لگا۔
آئس کریم کھانے کے بعد وہ دونوں کچھ دیر روڈ پر گھومتے رہے، پھر گھر آ گئے۔ چلیں اب آپ جا کر سو جائیں، کافی لیٹ ہو گیا ہے، مصطفیٰ نے لاؤنج میں آ کر دانیل سے کہا۔ ٹھیک ہے آپ بھی سو جائیں، دانیل کہتی کوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی کمرے میں آ کر بغیر جوتے اتارے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، وہ کچھ سوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار دانیل کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کا دماغ دانیل کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا احساس ہے؟ ایسے میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے۔ کیا یہ وہی تو نہیں جو میں سوچ رہا ہوں؟ کیا سچ میں مجھے… آج صبح ذاکر مصطفیٰ کے گھر آ گیا۔ اس نے گاڑی باہر کھڑی کی اور اندر آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی دانیل پر پڑی، جو اکیلی بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ دانیل کی نظر جیسے ہی ذاکر پر پڑی، وہ ڈر کر ایک طرف ہو گئی۔ السلام علیکم، ذاکر نے اندر آ کر دانیل سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دانیل نے کچھ ڈرتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کل رات جو ہوا اس کے لیے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ ذاکر نے کچھ شرمندگی سے دانیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے، کیا آپ اس کے لیے مجھے ایک بار معاف کر سکتی ہیں؟ ذاکر نے دانیل کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ دانیل نے پلکیں جھپکا کر ذاکر کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ ہو رہا ہو کہ یہ وہی والا ذاکر ہے جس نے کل رات اس کی کلائی کو مروڑا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد دانیل نے ذاکر سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اب سے میں آپ کا بڑا بھائی۔ ذاکر نے دانیل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ذاکر بھائی، دانیل نے ذاکر کا ہاتھ تھامتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ مصطفیٰ کی آنکھ صبح کچھ دیر سے کھلی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں رات کا منظر گھوما اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے کمرے سے نکلا تو لاؤنج میں ذاکر کو بیٹھے دیکھا اور اس کے سامنے ایک دوسرے صوفے پر دانیل بیٹھی تھی۔ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ذاکر نے مصطفیٰ کو آتے دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور دانیل کو وہاں سے جانے کا کہا۔ دانیل اٹھی اور مصطفیٰ سے سلام کرتی لاؤنج سے نکل گئی۔ مجھے معاف کر دو مصطفیٰ، میں دانیل سے بھی معافی مانگ چکا ہوں اور وہ مجھے معاف کر کے اپنا بڑا بھائی مان چکی ہے۔ ذاکر نے مصطفیٰ کے پاس آنے پر اس سے کہا، ارے کوئی بات نہیں، تم تو میرے بھائی ہو۔ مصطفیٰ نے کچھ سوچ کر ذاکر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اچھا سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ذاکر نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو اب یوں تمہارا دانیل کے ساتھ اکیلے اس گھر میں رہنا صحیح نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا، تو میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم دانیل سے شادی کر لو۔ ذاکر نے کچھ ڈرتے ہوئے مصطفیٰ سے کہا، ہاں میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد فرماتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے دانیل سے شادی کے بارے میں بات کی، اسے سب سمجھایا اور وہ مان گئی تو دانیل اور مصطفیٰ نے کورٹ میرج کر لی۔ مصطفیٰ اور دانیل ساتھ خوش تھے اور مصطفیٰ ساتھ ساتھ دانیل کا ٹریٹمنٹ بھی کروا رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا رہا۔ آج رات ذاکر مصطفیٰ کے کہنے پر اس کے گھر رک گیا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے کے قریب ذاکر کو پیاس لگی تو اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کو اٹھایا، مگر وہ خالی تھا۔ پیاس زیادہ لگ رہی تھی، اس لیے اس نے فریج سے بوتل لانے کا فیصلہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب اس کے قدم کچن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بجلی کی بچت کرو، اب خود کچن کی لائٹ جلی چھوڑ دی ہے۔ وہ کچن کے قریب پہنچا تو کچن کی لائٹس کھلی دیکھ کر سوچنے لگا۔ کچن میں قدم رکھتے ہی اس کے پاؤں جیسے جم گئے، ایک پل کو تو وہ ہل نہیں پایا۔ اس کے سامنے دانیل کھڑی اوون سے کچھ نکال رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ بریانی تھی۔ فینٹیسٹک! دانیل نے بریانی کی پلیٹ اوون سے نکال کر اس میں سے ایک چمچ بھرا اور اسے منی میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی پل دانیل مری تو اس کے قدم سامنے کھڑے ذاکر کو دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی، دانیل نے وہی بچوں والے انداز میں معصومیت سے کہا۔ اچھا، ذاکر نے کچھ سنبھل کر کہا، آپ کھائیں گے؟ دانیل نے پھر سے معصومیت کے ساتھ ذاکر کی طرف پلیٹ بڑھاتے ہوئے کہا، ارے نہیں، میں تو بس پانی لینے آیا تھا۔
ذاکر نے اس کی معصومیت دیکھ کر کچھ مسکراتے ہوئے کہا اور وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ذاکر نے کمرے میں آ کر پانی کا گلاس بھرا اور اسے ایک ہی سانس میں پی کر واپس لیٹ گیا، مگر اب ذاکر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ذاکر کو دانین پر پہلے سے ہی شک تھا، مگر ابھی جو اس نے دیکھا اس کے بعد اس کا شک اور زیادہ بڑھ گیا۔ ذاکر بے چین ہو کر پھر سے اٹھا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ لاؤنج کی طرف سے کچھ شور کی آواز آ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ لاؤنج کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ لاؤنج کے قریب پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ آوازیں تو یہاں سے آ رہی ہیں۔ اتنی رات کو کون ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے؟ مصطفیٰ تو 12 بجے سے پہلے سو جاتا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے لاؤنج میں دیکھا، سامنے دانین بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ٹی وی پر ایک ہارر مووی چل رہی تھی۔ ذاکر نے جو یہ منظر دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں بھی نہیں چپکا پایا۔ ذاکر وہاں سے مڑا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر ذاکر ابھی ہوئے واقعے پر غور کرنے لگا۔ ذاکر کے لیے یہ بھی بات حیران کن تھی کہ دانین جو کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتی، آج اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بریانی گرم کر کے کھائی، اور تو اور اسے ہارر موویز سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔ یہ بات اسے مصطفیٰ سے ہی پتہ چلی تھی۔ یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مگر پھر کیا وہ ناٹک؟ ذاکر کے ذہن میں ایک ہی پل میں ہزاروں خیالات آنے لگے۔ اب ذاکر لیٹا صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ لیٹے لیٹے ذاکر نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اچانک اس کے ذہن میں رات کا واقعہ گھوم گیا۔ ذاکر ایک دم بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا 2 بج رہے ہیں؟ ذاکر نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ مصطفیٰ تو ہاسپٹل چلا گیا ہوگا۔ اب میں اسے بات کیسے کروں؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو کیا ہوا ہے؟ ذاکر سوچ رہا تھا۔ ہاں، میں ہاسپٹل ہی چلا جاتا ہوں۔ آخری فیصلہ کرتے ہوئے وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واش روم سے باہر نکل کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ لاؤنج میں پہنچا تو وہاں دانین اپنی ہی ایک کلرنگ بکس لے کر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ذاکر بھائی۔ دانین کے ذاکر کو لاؤنج میں آتے دیکھا تو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ ذاکر نے سلام کا جواب دے کر دانین سے سوال کیا۔ وہ تو ہاسپٹل چلے گئے ہیں، دانین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتا ہوا باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم رفیق بھائی۔ ذاکر نے باہر آ کر چوکیدار سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ذاکر بھائی، چوکیدار نے جواب دیا۔ آپ دروازہ کھول دیں، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، وہ چوکیدار سے کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی باہر نکالی اور ہاسپٹل کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ پورے راستے سوچ رہا تھا کہ مصطفیٰ سے بات کیسے کرے گا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی، گاڑی سے اتر کر اسے لاک کیا اور ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس کے قدم مصطفیٰ کے آفس کی جانب تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے آفس میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے مصطفیٰ کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا سب خیریت ہے؟ تم یہاں کیسے؟ مصطفیٰ نے اس کو یوں اچانک اپنے آفس میں دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور حیرت سے سوال شروع کر دیا۔ ہاں سب خیریت ہے، اب تم بھی بیٹھ جاؤ، ذاکر نے کیسے کھینچ کر بیٹھتے ہوئے مصطفیٰ سے کہا۔ اچھا تو تمہارا میرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا؟ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے شرارتی انداز میں ذاکر سے کہا۔ ارے تم بیٹھ تو جاؤ پہلے، ذاکر نے مسکراتے ہوئے۔ اچھا بتاؤ تو کیا منگواؤں، چائے یا کافی؟ مصطفیٰ نے بیٹھتے ہوئے ذاکر سے کہا۔ نہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ذاکر نے اب اپنی بات پر آتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، سب خیریت ہے؟ مصطفیٰ نے اسے سیریس دیکھا تو وہ بھی سیریس ہوتے ہوئے بولا۔ وہ دانین، ذاکر بولتے ہوئے کچھ گھبرا رہا تھا۔ کیا ہوا دانین کو؟ مصطفیٰ دانین کا نام سن کر اچانک گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے کچھ نہیں ہوا اسے، تم پہلے میری بات سنو، اور بار بار کھڑے کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری سیٹ میں سپرنگ لگے ہیں کیا؟ مصطفیٰ نے اسے بیٹھنے کا کہا اور اسے ساری بات بتانا شروع کی۔ مصطفیٰ کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ دانین ہی تھی؟ میرا یقین مانو، وہ پاگل نہیں ہے، صرف ایکٹنگ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اس کا بہت دل سے علاج کر رہا تھا، رحم کھا کر اس سے شادی کی تاکہ اسے اچھے سے ٹریٹمنٹ دے سکے، لیکن جب اسے یہ خبر ملی دانین پاگل نہیں، وہ غصے میں گھر گیا۔ آپ آ گئے، ہم آئس کریم کھانے چلیں؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی پاگل پن لاڈ تھا اس کے لہجے میں۔ نہیں میری جان، آج میں آپ کا گھر پر آپ کا علاج کروں گا، جس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔
وہ معنی خیزی سے کہتے اس کے سرخ ہونٹوں پر نظر رکھتے ہوئے کہا، آج اس کا امتحان تو لینا تھا کہ وہ سچ میں پاگل ہے یا کہیں ناٹک تو نہیں۔ یہ کیا؟ باقی لفظ منہ میں دم توڑ گئے جب وہ اچانک ایک پرانا ویڈیو کیسٹ نکال کر چلانے لگی۔ ٹی وی پر چلنے والا منظر دیکھ کر مصطفیٰ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ویڈیو میں دانین کسی نفسیاتی کلینک میں کسی ڈاکٹر سے خود کو پاگل ہونے کا ناٹک سکھاتے ہوئے صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی، جیسے یہ سب کوئی مشن ہو۔ مصطفیٰ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سب کیا ہے دانین؟ دانین خاموشی سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی کہانی چھپی تھی جس کا مصطفیٰ کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر اچانک وہ رونے لگی۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ حیران ہو گیا، کیونکہ وہ کافی مہینوں سے اس کا علاج کر رہا تھا اور آج پہلی بار وہ اس طرح رو رہی تھی۔ وہ آج تک کبھی بھی اس طرح نہیں روئی تھی۔ مصطفیٰ حیران کھڑا بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ وہ اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچن میں جا کر اس نے پانی کی بوتل نکالی اور اسے ایک گلاس میں ڈال کر ایک ہی سانس میں پی گئی۔ مصطفیٰ کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جب سے وہ مصطفیٰ کے ساتھ رہ رہی تھی، آج پہلی بار اس نے خود اٹھ کر پانی پیا تھا۔ آخر کون ہو تم اور کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ اب کی بار مصطفیٰ نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، وہ بس مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اب کی بار مصطفیٰ دھاڑ کر بولا۔ اس نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ آگے بڑھا اور اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہو تم؟ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ کیوں کی مجھ سے شادی؟ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ اب تو یہ ناٹک بند کرو، بس بہت ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ دانین کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور اگلے ہی پر وہ لڑکھڑائی اور مصطفیٰ کی باہوں میں آ گری۔ اچانک اس کے یوں بے ہوش ہو جانے پر مصطفیٰ گھبرا گیا۔ دانین، اٹھو دانین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ تو بولو۔ دانین، مصطفیٰ اس کا گال تھپک کر اسے مسلسل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رفیق بھائی، وہ ایک دم تیز آواز میں چیخا۔ چوکیدار رفیق جو گھر کے دروازے پر ہی کھڑے تھے، ان کی اچانک تیز آواز پر گھبراتے ہوئے اندر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا مالکن کو؟ رفیق اندر آتے ہی دانین کو یہاں بے ہوش دیکھ کر حیرانی سے بولے۔ آپ جلدی پانی لے آئیں۔ مصطفیٰ نے ان کی بات کو نیا انداز کرتے ہوئے کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہوئے سلیب سے بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی بھرنے لگے۔ یہ لیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پانی کا گلاس مصطفیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے پانی کا گلاس ان سے لے کر دانین پر چھڑکا۔ اس نے اپنی پلکیں چپکائیں، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو مصطفیٰ نے اسے اٹھا کر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ رفیق بھائی، آپ ذاکر کو کال کر کے بلائیں۔ وہ کہتا ہوا دانین کو اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب دانین نے آنکھیں کھولیں تو مصطفیٰ کو اپنا منتظر پایا۔ وہ نہ جانے کب سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ مصطفیٰ نے اسے آنکھیں کھولے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگا۔ دانین نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ بولے بغیر اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں، ابھی تم لیٹی رہو۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ صرف دیوار پر لگے وال کلاک کی سوئیاں حرکت کر رہی تھیں، لیکن ان کی ٹک ٹک بھی آج کچھ زیادہ عجیب لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سوال نظر آ رہے تھے جو وہ زبان سے نہیں کہہ پا رہا تھا۔ دانین، بس اب اور نہیں، جو سچ ہے وہ بتا دو۔ تمہاری آنکھیں سب کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن میرا دل پریشان ہو رہا ہے اور میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، اس کی آواز میں تھکن اور مایوسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دانین جو اب تک خاموشی سے بیٹھی تھی، اس نے اب کچھ بولنے کی کوشش کی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جیسے کئی سال کا بوجھ آج زبان سے اترنے والا ہو۔ وہ کچھ ایسا کہنے والی تھی جس میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، مصطفیٰ، سچ جان کر شاید تمہیں برا لگے، شاید سچ جاننے کے بعد تمہیں میں بھی بری لگوں، لیکن میرے لیے تم سے اب یہ جھوٹ بولنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ میں جب تم سے یہ جھوٹ بولتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تمہیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ مصطفیٰ نے سر اٹھایا تو حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن رک گیا۔ اس نے پہلے سچ اور دانین کی بات سننا بہتر سمجھا۔ میرے والد صابر حنیف ایک بہت بااثر سیاست دان ہیں۔
ان کے لیے انسان سے زیادہ طاقت اہم ہے، وہ اپنی طاقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تمہارے والد کی جو زمین ہے جس پر ایک گاؤں بسا ہوا ہے، اس پر ان کی سالوں سے نظر ہے۔ مصطفیٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے وہ کچھ ایسا سن رہا ہو جس کی اس نے توقع نہ کی ہو۔ میرے والد نے جب تمہارے والد سے زمین بیچنے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں زمین سے زیادہ گاؤں والے عزیز ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ان سے یہ زمین خالی کروا لی گئی تو وہ بے گھر ہو سکتے ہیں۔ دانین چھت کو گھونٹتے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی، میرے والد نے ہر ہتھ کنڈا آزمایا مگر تمہارے والد نے ہر صورت انکار کیا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہے تو پھر میرے باپ نے آخری چال چلی۔ مجھے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اب کچھ نمی سی آ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دانین کو دیکھا جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے وہ ناز اٹھا رہا تھا۔ دانین نے نظریں جھکا لیں، اس کی آواز رکنے لگی جیسے الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ میرے والد نے اس کام کے لیے مجھے چنا۔ مجھے کہا گیا کہ ایک نفسیاتی مریض کا کردار ادا کروں۔ مہینوں مجھے ایک نفسیاتی مریض کی ٹریننگ دی گئی، مجھے دواؤں کے اثر سکھائے گئے، مجھے ایک ایک چیز کو باریکی سے سمجھایا گیا۔ میں نے سیکھا کہ کس طرح ایک پاگل عورت کا کردار ادا کر کے تم سے اپنا کام کروانا ہے۔ پھر مجھے تمہاری زندگی میں بھیجا گیا کہ تم سے نکاح کر کے تمہارا اعتبار جیتوں اور تمہیں زمین کو بیچنے پر مجبور کروں۔ مصطفیٰ نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بند کر لیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تو یہ سب، یہ محبت، یہ رشتہ، یہ پاگل بننا، یہ سب ایک ناٹک تھا۔ دانین کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں میں بھر گئیں۔ ہاں مصطفیٰ، یہ سب کچھ ناٹک تھا، مگر سوائے ایک چیز کے۔ مصطفیٰ نے حیرانی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سچے تھے، تمہاری محبت سچی تھی، تمہارا صبر سچا تھا۔ یہ سب میرے اس ناٹک کے آگے اصلی بن گئے۔ میں تمہارا صرف استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھے محبت میں جکڑ لیا اور مجھے اندر تک بدل دیا۔ وہ کچھ سنبھل کر اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ مصطفیٰ کے قریب آ کر رکی۔ جب تم نے میری بیماری کو جانتے ہوئے مجھ سے نکاح کیا، میرے نخرے اٹھائے، میری خاموشی کو بھی سمجھا، تو میں اور میرا یہ جھوٹ دونوں بدلنے لگے۔ میں نے کئی بار سچ بولنے کی کوشش کی مگر ڈر گئی اور تمہیں سچ نہیں بتا سکی۔ مصطفیٰ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں غصے سے لال اور دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ لیکن مصطفیٰ، میں اب اس جھوٹ کا بوجھ اور زیادہ نہیں اٹھا سکتی۔ دانین نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آج سب کچھ بتانے کے بعد میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، مگر تمہارا اعتبار توڑنے کے بعد یہ امید رکھنا بھی شاید ٹھیک نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے ایک پل خاموشی سے اسے دیکھا جیسے پھر سے اسے جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم جانتی ہو تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے آج میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ میری محنت اور سب کچھ آج داؤ پر لگ گیا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ دانین نے سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں اور میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ تم جو بھی سزا دو گے وہ مجھے منظور ہے۔ تبھی وہ ایک دم پر اعتماد ہو کر بولی۔ اس کی آواز میں پہلی بار مضبوطی محسوس ہوئی۔ لیکن مصطفیٰ، اب میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں اپنے والد کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں سے جو گناہ کروایا ہے اب میں اسے سدھارنا چاہتی ہوں۔ میں اس زمین کو بچانے میں تمہارا ساتھ دوں گی، اس بستی کے لوگوں سے ان کا گھر چھیننے نہیں دوں گی، اور اپنے والد کے چہرے سے وہ نقاب اتار دوں گی جو پہنے وہ دنیا کے سامنے گھومتے ہیں۔ مصطفیٰ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے جیسے پہلی بار سچ میں دیکھا ہو۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، اسے لگا جیسے اس کی پرانی دانین واپس آ گئی ہے۔ وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھا، تم نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے، مگر جو کر رہی ہو وہ ناقابل فراموش ہے۔ مصطفیٰ نے دانین کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے کہا، پھر اچانک اس نے دانین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہم ایک ساتھ لڑیں گے دانین، سچ کے لیے، گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اور ہاں، اپنی محبت کے لیے بھی۔ مصطفیٰ نے دانین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا۔ دانین اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو اب مصطفیٰ کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ تم نے مجھے پاگل پن میں جیتا تھا، مگر اب تم نے سچائی کے ساتھ دیکھ کر مجھے پھر سے اپنا بنا لیا۔ مصطفیٰ دانین سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اب وہ دونوں تیار تھے ہر چیز کے لیے، ہر موڑ کے لیے، ہر پریشانی سے لڑنے کے لیے۔ اب جو جھوٹ کا پردہ ہٹا تو سچ کا دامن تھام کر یہ حق کے لیے لڑیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔